آلہ کرسی تے صاحب اقتدار ہو. اج گل ہور کیتی ہے، کل گل ہور کر چڑھتے ہو، گل وچ فرق آ جاندا ہے. صبح گل ہور ہوندی ہے، شام کی گل ہور ہوندی ہے. عقیدہ اپنا اپنا، سوچ اپنی اپنی، لیکن اس مقام تو اس بندے نے ایک جواب دیتا. کہنے لگا سن، جیڑی اسی لوگ گل کرنے ہیں، بھاویں وہ وزیر اعظم کی حیثیت نال کردا ہے، بھاویں صدر کی حیثیت نال کردا ہے، بھاویں جنرل کی حیثیت نال یا چیف جسٹس کی حیثیت نال گل کردا ہے. وہ کہتا ہے ساڈیاں گلاں کوئی حدیث تھوڑی ہو گئی ہیں کہ جیڑی گل تو بندہ مکر نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا، یا وہ دوسرے لفظ یہ سمجھو کہ جی ہوں آج کل مشہور ہے یو ٹرن، بندہ یو ٹرن نہیں لے سکتا. تو دنیا کائنات کے اندر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان جو بولتا ہے، جو لکھتا ہے، وہ کے اندر پھر اگلے دن یا اگلے ہفتے، اگلے مہینے یا اگلے سال وہ کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اور دنیا اگر تبدیلی نہیں آ سکتی تو ان الفاظ اندر جو میرے سونے عرش والے خدا نے بولے یا مدینے والے سونے محمد مصطفیٰ نے بولے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تبدیلی نہیں آ سکتی. کہ دوسرے نمبر دے کوئی مائی دلال رب کی پوری مخلوق وچوں کوئی اینا الفاظ کو مٹانا بھی چاہے تو مٹا نہیں سکتا. وہی وجہ کہ رب نے قرآن وچ اعلان فرما دیتا. اللہ فرما دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس واسطے کہ یہ چیزاں کوئی دنیا کے اندر کسی انسان دیا بنائیاں یا زمین کے اوپر کریاں نہیں ہیں. اللہ فرما دے کہ اتاریا بھی اساں تے ایدیاں حفاظت بھی اساں خدا کرنا تے جدا محافظ عرش والا خدا ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت جڑی ہے جو کو مٹا نہیں سکتی. تو حفاظت واسطے میں دو چیزاں پچھلے جملے کے اندر بیان کر چکے ہیں. ایک تو ہے کہ وہ لکھیا جانا، پھر جڑے الفاظ لکھے گئے نے انہاں دا زبانی یاد ہو جانا. تے رب نے یہ بڑا خوبصورت انتظام کروا دیتا کہ اپنے سونے مصطفیٰ کے کولوں جڑا قرآن آسمان تو شریعت آسمان تو اتاری ہے وہ اللہ نے پیغمبر کو لکھوا بھی دیتی تے پیغمبر کے سینے میں رب نے محفوظ بھی فرما دیتی. اور صرف یہ نہیں، پیغمبر تو بعد پیغمبر کے صحابہ میں کہہ چکے ہیں کثیر تعداد کے اندر حافظ قرآن. اللہ کی ذات نے ایک انتظام فرمایا. تو ان سمجھو کہ رب دے قرآن دے 30 پارے نے 114 سورتاں نے تے یہ 30 پارے 114 سورتاں اور بیان کرنے والے بیان کرنے کے 6666 غالباً ایدیاں آیتاں نے. تو اینا آیتاں کے اندر اور اینا آیتاں کے اندر جننے الفاظ نے اور ان الفاظ کے جننے حروف نے وہ سب دے سب محفوظ نے اور 15ویں صدی آ گئی ہے تے اج تک محفوظ نے. اور مومنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت آ جائے گی قرآن کے اندر پھر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ عقیدہ مسلمان ہے. دنیا لاکھ زور پہ جائے دنیا دی کیڑی گل ہے. لوگوں نے 15 صدیاں گزر گئی ہیں زور لگاندے ہیں لیکن انہوں نے اس زور کا کوئی فائدہ آج تک نہیں بلکہ انہوں نے الٹا نقصان ہویا ہے. اگر فائدہ ہویا ہے تو میرے رب دے قرآن کو ہویا یا مسلمان کو ہویا یہ فائدہ. جدو قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، جدو قرآن مجید کی گستاخی کی گئی،
اونا وقتہ کے اندر کیونکہ ایک تحریک کھڑی ہو گئی اور اس تحریک نے مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کی جگہ چھڑیا کوئی کیڑی کتاب ہے لوگ مجبور ہو گئے وہ کتاب لین دے وہ کتوں ملتی ہے کتاب دیو ایک کتاب قرآن مجید کئی غیر مسلمانے کئی کافرہ نے پڑھی اللہ کی ذات نے قرآن دے اس پڑھائی دی برکت الگونہ اسلام دی دولت عطا فرما دی کثیر تعداد اندر مسلمان ہیں تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایدہ ایک لفظ محفوظ ہے اور اگلی گل سنو قرآن دے لفظ بھی قرآن دے حرف بھی محفوظ نے تے قرآن دا معنی بھی محفوظ ہے کوئی میدانات قرآن دے معنی میں بھی میں لفظ کو بندہ تبدیلی کرنے کی کوشش کرے تے علم والے انہوں فوراً پھڑتے ہیں ہاں بھئی تیری جرت کی جو ہوئی ہے کہ تو ایدے حرف کے اندر لفظ کے اندر تبدیلی پیدا کرے اگر کوئی بندہ ہے جو معنی کو بھی چینج کرنے کی کوشش کر دے تو کئی ایک مقامات ایسے نے اہل علم نے فوراً وہی گرفت کی ہے کہ تو کیوں اس واسطے کہ قرآن مجید دا جیڑا معنی ہے نا وہ بھی رب نے اپنے سونے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کولا کروا دیتا ہے بس چاہتے کہ مثالہ دے کے میں بات کو آگے چلانے کی کوشش کرا توجہ فرمائیے معنی قرآن دی آیت نازل ہوئی سب کے سپارے کے اندر اللہ اعلان فرمان دینے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون غور کریا کہ ترجمہ قرآن دیا ہے الذین آمنوا جڑے لوگ ایمان والے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ انہوں نے اپنے ایمان وچ ملاوٹ نے کی تھی کاری بے ظلمن لفظ ظلم بے ظلمن انہوں نے ایمان اندر ظلم دی ملاوٹ نے کی تھی اولئک لہم الامن میں اللہ پاک نے فرمایا قیامت انہاں واسطے امن ہی امن ہوئے گا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ نے اس قرآن دی آیت اندر لفظ ظلم آیا تے صحابہ پریشان ہو گئے محبوب جی ظلم دا معنی سمجھ نہیں آئی ایدی وضاحت فرما دیو کہ ظلم دا کی معنی ہے میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ظلم تو مراد ہوئے یعنی جناب لقمان اپنے بیٹے نو نصیحتاں وصیتاں کر دیا قرآن دی آیت میرے پیغمبر نے پڑھ دی تھی سنیا جیسا فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ پارے دیا ہے سورہ لقمان دی رب دے پیارے نبی نے ایک پہلی جڑی ستویں سپارے دی آیت پڑھی ہے نا فرمایا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ جنہ ایمان اندر ظلم دی ملاوٹ نے کی تھی او ایمان والے قیامت اللہ دے عذاب تو بچ جائیں گے امن دے اندر ہوں گے صحابہ نے پوچھا سونے ظلم دی سمجھ نہیں آئی سورہ لقمان دی آیت پڑھ کے پیغمبر نے سمجھا دیتا جناب لقمان اپنے بیٹے نو فرماندے نے یا بنیا لا تشرک باللہ او میرے بیٹے شرک نہ کری اللہ دے نال کیوں ان الشرک لظلم عظیم یاد رکھی جڑا شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے ستویں پارے دی آیت اندر لفظ ظلم آیا صحابہ نے دا ترجمہ مانا مفہوم سمجھن دی پیغمبر نے کونوں کوششہ کی دیا سوال کی تا کہ میں پیغمبر نے سمجھا دیتا ہوں ظلم تو مراد شرک ظلم تو مراد کی ہے ظلم تو مراد شرک ہے دوسرا مقام سنے آنے اللہ پاک دی ذات نے پیغمبر ابراہیم دے بڑے امتحان پائے نے جناب ابراہیم سارے امتحانہ
کامیاب کامران نظر آؤندے اعلان سنیا جے تے میرے اللہ جدوں سارے امتحانات دے اندر ابراہیم پیغمبر دیا کامیابیاں دیندے نے تے اعلان کردے نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ فرماتے نے ابراہیم سونیا سارے امتحاناں دے وچ کامیاب گزرے آئے لہذا میں تینوں آزاد دینا چاہتا ہوں تینوں میں مقام دینا چاہتا ہوں انی جاعلک للناس اماما ابراہیم سونیا میں تینوں لوگاں دا پیشوا بنا دینا چاہتا ہوں میں تینوں لوگاں دا امام بنا دینا چاہتا ہوں اے رب دا اعلان جناب ابراہیم مردہ کر دینے وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اللہ کلہ میں وہی امام بنائے گا میری اولاد بھی تو کسی دن نصیب ہے امامت کا مقدر نہیں بن لگا میرے اللہ اعلان فرما دے کالا لا ینالو عہد الظالمین ابراہیم تیری اولاد کے اندر امامت کا میرا وعدہ ہے لیکن جڑا ظلم کرے گا وہ دے نال میرا کوئی وعدہ نہیں ظلم تو مراد ایتھے بھی شرک ہے یعنی جڑا بندہ مشرک ہوئے گا اللہ نے انہوں اپنے ہاتھ کوئی مقام عطا نہیں کرنا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ معنی مفہوم ہے میرے پیغمبر نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے سونے مصطفیٰ نے قرآن مجید نے وہ الفاظ جڑے نے دنیا کائنات کے اندر ایک تفسیر مشہور ہے جس تفسیر کا نام تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر کا پیارا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایسے کر کے ایک رات میرے محبوب پیغمبر کا جیڑا جاگنا میرے پیغمبر کی عبادت کرنا میرے پیغمبر کا اپنے رب کے اگے سجدہ سجود ہونا میرے پیغمبر کی رات کے جاگن دا انداز کے شوق دل میں پیدا ہویا جیڑی ساری محبوب نبی دی بیوی سی نا جدا نام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی سگی خالہ سی تو چونکہ خالہ ماں نسبت دی تو ایک دن کہنے لگے اماں جی جدو تواڈے گھر میرے مصطفیٰ آرام فرما ہون گے نا رات تواڈے گھر تے مینوں ذرا دسیا جے میں بھی ویکھنا ہے کہ میرے نبی تو عمر کینی ہوئے ہائے ہائے اور ساڈا حال دیکھ لو تے ساڈی اولاداں دا حال دیکھ لو عمر کتنی ہے 7 سال کی عمر تے شوق ہے چلتا ہے کہ میں دیکھ رہا کہ سونے مصطفیٰ رات کو جاگ کے کی کر دینے میں بھی انہی کرنا چاہنا اللہ اکبر میرے محبوب نبی علیہ السلام کا ایک ننہ منہ صحابی 7 سال کی عمر آگے رات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو جاگے بیدار ہوئے تو آپ نے وضو کرنا چاہیا کہ سب تو پہلا آقا مسواک فرمایا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فوری اٹھ کے محبوب کو مسواک پیش کی تھی آقا نے کہا کون ہے آدھی رات کا ٹائم محبوب جی میں تمہارے چچا کا بیٹا میں عبداللہ میرے آقا مسکرا پہ پھر میرے محبوب نے وضو کرنا چاہیا بٹن پڑیا محبوب دا حضرت عبداللہ بن عباس نے این کرے کہ محبوب نے وضو کروایا کہ میرے آقا علیہ السلام وہ ادھی رات کا پھیرا رب کے دعا پہ کر دینے اللہم علمہ الکتاب اے میرے اللہ اے جڑا میرا عبداللہ میرے چاچے کا پتر ہے میرا صحابی بھی بندہ ہے میرا ویر بھی ہے اللہ اینو اپنے کتاب دا علم عطا فرما دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گل نکلی ہے جو سندا نہیں سمجھدا نہیں نہ میرے آقا دنیا تو تشریف لے جاندے نے جناب ابو بکر صدیق خلیفہ وہ بھی دنیا تو تشریف لے جاندے نے حضرت فاروق اعظم خلیفہ بن جاندے اور حضرت فاروق اعظم دی جڑی مشاورت کمیٹی سی نا جڑی خصوصی مشاورتی کمیٹی او دے اندر ایک نوجوان بھی شامل تھی جو اس وقت دی عمر 12 یا 13 سال سفید داڑھی والے بڑے بڑے بزرگ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے نال شکوہ کر بیٹھے کہنے لگے عمر
یار گل سمجھ نہیں ہوتی. اے وڈیرے وڈیرے تے بزرگ تے وڈیاں عمراں والے جیڑی تہاڈی خصوصی مشاورتی کمیٹی دے اندر یعنی ایک وزیر کی حیثیت کے اندر تے پھر وفاقی وزیر جتھے بیٹھے ہیں انہاں کرسیاں تے انہاں سیٹاں تے وہ تو کرسیاں تے ہے ہی نہیں نا. ہن تے ساڈے حکومت والے موجاں مارتے پھردے نے. مسجد نبوی دی زمین دے اوتے خالی زمین دے اوتے جی این دی جتائیاں بھی نہیں سن. صاف ستھرا ماحول ہے. اس مقام تے بیٹھے جتھے اسی بیٹھے ہیں. یہ بچہ بھی ساڈے نال ہی کہنے لگے میرا ایک سوال ہے تمہارے سامنے. جی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک سورت پڑھی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب فرمان لگے میں تواڈے سارے آ وڈیریاں دے کولوں تے وڈیاں دے کولوں سفید داڑھیاں والے تے بزرگاں دے کولوں سوال کرنا کیا کوئی اس صورت کا مفہوم تے سمجھاؤ نا. کئیاں نے اپنی علمی کا اظہار کیتا کہ نہیں پتا اور کئیاں نے اپنے حساب نال او دے معنی مفہوم سمجھاؤن دی کوششاں کیتیاں. ساریاں دیاں گلاں سنن دے بعد امیر المومنین فرماندے نے میں مطمئن نہیں ہویا. میں تواڈے سوالاں جواب تو مطمئن نہیں ہویا. آخر تے جا کے اس 13 سالہ جواب جڑا اجے جوانیاں چڑھدا پیا جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہن اس سورت کی تفسیر تو دس رہا ایدا معنی تے ایدا مفہوم تو دس. حضرت عبداللہ بن عباس نے جدوں ایدا معنی مفہوم بیان کیتا نا سارے دے سارے انگل بدن دار آ جاندے نے حیران رہ جاندے نے دھنگ رہ جاندے نے. حضرت امیر المومنین فرماندے نے ہن گل دی سمجھ آئی نے کہ میں ایڈی بڑی کمیٹی وچ اس 13 سالہ جواب نو کیوں بٹھایا ہے. اس واسطے کہ اس جواب نو قرآن دا ہے. اینو قرآن دا پتہ ہے. قرآن دا معنی جاندا ہے. قرآن دا مفہوم جاندا ہے. قرآن دا مطلب جاندا ہے. میرے رب نے ایک انتظام کروائے نے. انتظام کہ دنیا دی کوئی طاقت قرآن کے لفظاں وچ بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتی اور قرآن کے معنی وچ بھی ہیر پھیر. جدوں کوئی بندہ کو پڑھیا لکھیا اور سامنے کوئی بندہ ترجمہ کرے نا لوگ فوری طور پہ اگر اس مقام پہ نہ پہنچ سکن لیکن اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ضرور یہ کہہ دیں کہ یار میں بھی قرآن کا ترجمہ پڑھیا پر یہ ترجمہ بنتا ہاں یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں جڑا یہ کرنے. اس واسطے میرے رب نے ایک حیرت انگیز انتظام کر چھڑے ہیں. قدرتی طور پہ رب نے پیرے بٹھا چھڑے نے کہ کوئی اگر چمن مارنا بھی چاہے تو رب نے قرآن میں دی تبدیلی دا کوئی اثر انداز نہیں ہو دیتا. اللہ اکبر. اور یہ سے انداز کل ایک ہے قرآن دے لفظ حروف دوجہ قرآن کا معنی نمبر تے قرآن دی عملی شکل یہ تو قوم دے سامنے پیش ہو جائے. مثال کے طور پہ ویسے جو پورے دا پورا قرآن مجید رب نے قرآن اندر اعلان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اللہ اعلان فرماتے ہیں نماز پڑھو نماز قائم کرو. کسے مقام دے رب اعلان فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب واسطے نماز پڑھو. اللہ قرآن اندر اعلان فرما دیتا فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. فرمایا نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز پڑھو. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک اندر رب دا پاک کلام آیا جدے وچ رب دا آرڈر ہے نماز پڑھنی ہے. رب دا پیغام ہے کہ نماز قائم کرنی ہے. کیویں کیتی جاوے پورے دا پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لے 30 سپارے پورے دے پورے کھول کے دیکھ لے. کسے جگہ تے نہیں
نماز قائم کرم دا طریقہ میرے رب نے بیان نہیں کیتا ہن نماز قائم کرم دا آرڈر تے قرآن چاہیا ہے او دیا عملی شکلاں نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام تے انجدہ بھی ہوندہ ہے انج میرے آقا اپنے ممبر پاک دے تشریف فرما ہوندے نے اور ممبر پاک دے کھڑے ہو کے اپنے صحابہ بن منہ فرما لیا رخ میرے پیغمبر فرما لیندے نے رخ فرمان تو بعد میرے نبی نے فرمایا سارے متوجہ ہو جاؤ میں تو آنو نماز پڑھن دا طریقہ دسن لگا یہ دسن لگا نماز دا طریقہ نماز شروع تو لے کے رکوع تک پوری کی پوری نماز جڑی نہ رکوع تک کی نماز کا حصہ اور میرے پیغمبر نے اپنے ممبر کے صحابہ کے سامنے ایک بہت بڑا مجمع تھی تو اس حوالے میں لوگوں تک اپنے وجود پاک کیا پوری حرکات و سکنات پہنچان واسطے پیغمبر اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ممبر تھے دیکھ لیا نبی دیا یارہ نے مصطفیٰ نے ہاتھ پر لے رکوع کیتا میرے محبوب نے بھی تو سجدے دی والی ہے آقا ممبر تو نیچے اتر گئے صحابہ نے فرمایا میرے والد دھیان رکھیا نہیں میرے والد دیکھیا نہیں آقا پھر نیچے زمین پہ ہو گئی کیونکہ سجدہ لینے نہیں وہ اوپر نہیں ہو سکتا زمین تے سجدہ میں آقا نے کیتا یہ تو میرے محبوب نے پوری نماز پڑھی صحابہ نے دکھائی نعرے اعلان فرما دیتا آقا فرما دے سلو کما رأیتمونی نماز انج پڑھیا جے جویں تساں میں محمد نو پڑھ دیا ویکھیا او کائنات دے لوگوں دنیا کے اندر کامیابیاں نہیں نماز محمدی یاد رکھو نماز محمدی دنیا کے اندر بڑیاں نمازاں مشہور نے اپنے امامہ دے حوالے دے نال میں کسی دے شکوہ اعتراض نہیں کرتا لیکن یہ چلنے کے کامیابی قیامت تو اللہ جہنم کو بچائے اللہ محبوب دا دیدار کروائے حوض کوثر دا جام پلائے تے نماز محمدی دیتی ہے نماز محمدی میں نے سمجھ نہیں ہوتی میں کئی دفعہ شکوہ بھی کر گیا ایک بندہ اعلان کرتا سریام سے کہنے کہ یار نماز پڑھو نماز محمدی پڑھو تے باہر نکل کے لوگ آتے ہیں اے مولوی آتے ہیں اے استاد اللہ میں کدے نہیں آکھیا کہ نماز یہ جو پڑھ جویں جناب ابو بکر صدیق پڑھی کدے نہیں آکھیا نماز یہ جو پڑھ حالا عمر نماز انہاں بھی نہیں پڑھی جو مصطفیٰ نے پڑھی نہیں نماز نہیں پڑھو کدے نہیں آکھیا جویں فاروق اعظم نے پڑھی نماز نہیں پڑھو یہ نہیں جویں جناب عثمان جناب علی المرتضیٰ نے نماز پڑھی سوڑیو نماز یہ پڑھو میرے محبوب نے فرمایا نماز یہ پڑھو جنہیں میں تو نماز پڑھتے ہیں دیکھیا نے یہ ہے واقعی الصلاۃ رب نے اپنے محبوب نو عملی شکل اپنے یاراں دے سامنے پیش کر دیتا اور آئیے حضرات توجہ کرنا رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم علیہ السلام دے کول جبریل آ گئے جی جبریل کی میں آئے ہو آج کی میسج پیغام میں جبریل عرضہ کر دینے محبوب جی آج میں قانون نماز کا پورا طریقہ سمجھان واسطے آیا ہوں میرے نبی دیا یاروں نے نماز نہیں مصطفیٰ کو لو مصطفیٰ نے نماز نہیں جناب جبریل کو لو کہ جبریل آندے نے میں او نماز تو انہوں دسنا آیا جیڑی میں رب کو لو لے کے آیا جیڑی میں نو رب نے دسی ہے حضرات آئیے ذرا توجہ کرنا رب نے صرف اینا آرڈر نہیں کیتا نماز پڑھو نہیں رب نے اے بھی نال گلا دسیاں نے محبوب دی عملی شکل یاد رکھو سمجھن واسطے ہم دو چیزاں نے ایک ہے قرآن ایک کتابی شکل اندر قرآن ایک کتابی شکل کے اندر لفظی قرآن ہے اور ایک ہے تفسیری قرآن جسمانی شکل کے اندر وہ قرآن میرے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیا پھر دیا دیکھو پوچھنے والے نے پوچھا ماں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
اما جی محبوب دے حالات زندگی، نبی دا اخلاق، نبی دا اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بول چال، گفتگو، یہ سارے حالات و معاملات کو اخلاق کیا جاتا ہے، حالات زندگی۔ ماں بھی سنے محبوب نبی دا اخلاق حالات زندگی محبوب دا بیان دے منو کرونا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سوال کرنے والے کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ ہاں ماں جی کیوں نہیں، میں تے رب دا قرآن پڑھیا ہے۔ تے ماں جی کو جواب دے دیا نے کانا خلقہ القرآن، محمد مصطفیٰ دا اخلاقی دے بیان کر دائنا، پورے دا پورا قرآن میرے سونے مصطفیٰ دا حالاتی دے میرے پیغمبر دے بیان کر دائنا۔ میرے محبوب پیغمبر نے نمازہ کیویں پڑھیا، میرے محبوب پیغمبر دی بول چال کیویں دی ہے، میرے پیغمبر دا انداز کیویں دائنا۔ اللہ فرماتے نے سنیے ذرا رب دا قرآن، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو بلند پایا اخلاق عطا فرما دیتا، یعنی جو حالات زندگی، جو میرے محبوب پیغمبر کا بولنا، گفتگو کرنا، اور میرے محبوب کا کھانا تے پینا تے اٹھنا بیٹھنا تے چلنا تے رکنا، میرے نبی کا فرمایا پورے کا پورا قرآن ہے، بندہ غور تو کر کے دیکھے پورے کا پورا قرآن۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کا موقع، رب نے اعلان فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور لوگوں اللہ کی ذات کی خاطر اپنے حج تے اپنے عمرے مکمل فرما لو، اپنے اللہ کی خاطر حج تے عمرے مکمل فرما لو۔ اج میرے آقا میدان عرفات اندر تشریف فرما دے، صحابہ نو خطاب فرما رہے نے، خطاب فرما دیا سونے مصطفیٰ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے میرے یارو میرے صحابہ آج میرے کولو حج دا طریقہ پورا یاد کر لو، میرے کولو سن لو، سمجھ لو، دل دماغ کے اندر محفوظ کر لو۔ سونے ہو کیوں؟ ایدی کی وجہ ہے آقا فرمان نے اس واسطے ہو سکتا ہے کہ اگلا سال حج دا آوے، تسی لوگ اس حج دے اس مقام تے موجود ہوگو لیکن محمد مصطفیٰ نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے اج میرے کولو حج دے پورے ارکان یاد کر لو، عمرے دے پورے ارکان میرے کولو سکھ لو، اپنے دل دماغ کے اندر محفوظ کر لو۔ بلکہ ایک مقام تے میرے محبوب نے دین بھی ارشاد فرمایا نا، آقا فرما ملو میرے یارو اس 1.5 لاکھ دا اجتماع ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں میں جو بھی ارشاد فرما رہا ہوں یہ اپنے دل دماغ کے اندر محفوظ کر لو، یاد کر لو، اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لو، پھر واپس جا کے نو میرا پیغام یاد کروا دیو، میرا فرمانی میرا ارشاد یاد کروا دیو، میرا خطاب یاد کروا دیو۔ آج جو میں محمد تواڈے سامنے بیان پیا کرنا تاکہ اونا لوگاں تک بھی اے میرا اج دا محفل پیغام پہنچ جائے۔ اللہ اے رب نے انتظام کیتا ہے، انتظام کیے کہ آج پیغمبر دے یار تے نبی دے کولوں ڈائریکٹلی سامنے سن دے پے، سن دے پے، اور پیغمبر دے یاراں تو بعد پہنچ گئے، پیغمبر دے یاراں تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا سنو جو کچھ تساں میرے کو سنیا نا یہ تساں اگے جا کے لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا ہے، اپنے سینے میں بھی محفوظ کرنا ہے، اگے بھی جا کے لوگوں کو یاد کروانا ہے۔ اللہ اکبر، ایک انتظام رب نے نسل تک نسل ایک گل چلتی جا رہی، یہ میرے سونے رب نے انتظام فرما دیا۔
اللہ میرے کو حج دے طریقے یہ عملی شکل ہے. میرے محبوب نے حج کر کے اپنی قوم نو وکھا دیتا, کچھ اپنی زبان پاک نال بیان کر کے قوم نو وکھا دیتا. اور اس طرح ایک ایک چیز قرآن کے اندر اعلان ہے, فرمایا ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دے نال. میرے مصطفیٰ نے رکوع دا طریقہ بھی بیان فرما دیتا. رکوع دے اندر جھکنے تے کتنا کچھ جھکنا ہے, رکوع اندر ہاتھ رکھنے نے تے کتنے رکھنے نے, کیویں کر کے رکوع کرنا ہے. میرے پیغمبر نے عملی صورت اپنی امت کے سامنے بیان فرما دی تھی. اسی طرح میرے رب نے قرآن میں فرمایا واسجد واقترب, سونیا سجدہ کر. سجدے دے اندر بندہ میرے قریب ہوندا ہے. اے سجدے دی بھی کیفیت میرے سونے مصطفیٰ نے اپنی امت کے سامنے بیان فرما دی تھی. رات کو سجدے کے درمیان بیٹھنا اور برکہ حیات کے اندر بھی محبوب میرے محبوب نے جنہیں بیٹھنا ہے نا, پہلے حیات اندر کیویں بیٹھنا میرے محبوب نے بیان فرما دیتا. دوسرے حیات کے اندر کیویں بیٹھنا میرے محبوب نے بیان فرما دیتا. ایک ایک چیز میرے آقا مدنی نے اپنی قوم نو اپنی امت کو سمجھا دیتی. اس واسطے رب نے اعلان کر دیتا اور دنیا کائنات دے لوگوں اگر تسی چاہتے ہو کامیابیاں تواڈے گناہاں دیاں معافیاں جویں سونا مصطفیٰ کردا ہے اوویں تسی کر کے وکھاؤ. تابعداریاں میرے محبوب دیاں کرنیاں نے, فرما برداریاں میرے محبوب دیاں کرنیاں نے. جویں جویں میرے آقا مدنی کردے گئے ایویں ایویں تساں کر دیا جانا ہے. اے دے اندر ہی کامیابیاں نے. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے اللہ نے پابند کر دیتا فاتبعونی دے لفظ کے اندر کہ کامیابیاں میرے پیغمبر دے نقشے قدم تے چلے آؤں, کامیابیاں میرے پیغمبر دے قدم تے قدم رکھے آؤں, کامیابیاں میرے پیغمبر دی اتباع دے اندر نے. جدو کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ دا تے ہن گل وی مننی ہے مصطفیٰ دی. کلمہ پڑھن تو بعد مردیاں کرن دی اجازت, کلمہ پڑھن تو بعد مردیاں کرن دی اجازت نہیں. سنو تو جو کے نال مرضی کی اپنی تے حشر نو کی لڑن آئی, مرضی کی اپنی تے حشر نو کی لڑن آئی. اپو کیا محبتاں دا مل نہیں بہنائی. اے عشق رسول دے دعوے پیا کری جانا ہے, محبت رسول دے دعوے پیا کری جانا ہے. تینوں صورتہ ہو گئی ہے, الفاظ بھی میرے رب نے قرآن دی خاطر محفوظ فرما دیتے. قرآن دے الفاظ بھی محفوظ دے, معنی بھی محفوظ نے. اے دے عملی شکل بھی سونے مصطفیٰ دی تاکہ امت دے سامنے قرآن دا رنگ اے بھی دے سامنے آئے گا. مومنوں رب نے دسیا نماز کیویں پڑھنی ہے. 14 صدیاں گزر جان تو بعد کوئی امتی کہے کہ میں پڑھیا قرآن اندر نماز پڑھو, لیکن مینوں کیویں پتہ لگے میں نماز کیویں پڑھنی ہے. آقا فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایویں پڑھی جویں میں پڑھی ہے, جویں تساں مینوں پڑھدے ہاں ویکھیا, جویں مینوں پڑھدے ہاں ویکھیا. تو میں تواڈے کول سوال کردا کہ مصطفیٰ نو نماز پڑھدے ہاں ویکھیا کہ نہیں؟ بولو ہاں کہڑے کہڑے جان دے ہو بولو ہلا کہ نہیں ویکھیا؟ صحابہ نے, صحابہ میرے پیغمبر دی نماز دے گواہ نے, صحابہ میرے پیغمبر دے خطاب دے گواہ نے, صحابہ میرے پیغمبر دے عمرے دے گواہ نے, صحابہ میرے پیغمبر دے حج دے گواہ نے, صحابہ میرے پیغمبر دے قیام دے گواہ نے, صحابہ میرے پیغمبر دے رکوع دے گواہ نے, صحابہ میرے پیغمبر دے سجدے دے گواہ نے, صحابہ میرے پیغمبر دے التحیات دے گواہ نے. اس واسطے نبی پاک دے صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ علیہ مجمعین, رب نے ہمیں دن میں فرمایا. بہرحال یہ باتیں انشاءاللہ لیے چلتے ہیں. حضرات عملی صورت نمبر 4
اے قرآن مجید آیا عربی زبان کے اندر اللہ اعلان فرما دے رہے بلسان عربی مبین ایک جڑا قرآن ہے نا یہ عربی زبان کے اندر آیا ہے تے عربی زبان بھی ایسی دی بالکل واضح کوئی کسی قسم کا کے اندر ملاوٹ والی گل نہیں بالکل پیور تے خالص عربی زبان ایک صاحب علم نے بڑا نقطہ بیان کیتا مکے دے لوکاں نے اعتراض کیتا تین لفظاں تے بولو کتنے دے تین لفظاں تے ایک لفظ دی استہزاء اللہ یستہزئ بہم ویمدہم ایک لفظ کبار اور ایک لفظ عجاب قرآن کی تین لفظ ہے عجاب کبار اور استہزاء مکے کے لوگ کہنے لگے نبی آتا ہے کہ میں جو بھی بولیا عربی کے اندر یہ تین لفظ سانو پورے قرآن جو ملے نے یہ سانو عربی کے اندر نہیں آیا یہ عربی نہیں ایک صاحب علم نے بڑا لکا بیان کیا آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی پرانے پیڑ دے وچوں پرانا بابا لے کے آؤ بڑیرا بابا لے کے آئی انتظام کیتا میرے آقا نے سامنے بابا جی تشریف لے آئے نا آقا مدنی کریم علیہ السلام نے ویکھیا بابا جی وڈیری عمر دے زیادہ ہی وڈیری عمر دے میرے آقا فرماتے نے انج نے سیا شیخ بابا جی بیٹھو تشریف رکھو نا اجے بابا چنگی طرح بیٹھا ہی نہیں میرے آقا فرماتے نے قم یا شیخ بابا جی کھلو جاؤ بابا جی کھڑے ہو گئے تے میرے آقا کہندے نے پوری طرح کھڑا نہیں ہویا اجے کھلوتا نہیں بابا میرے آقا فرماتے نے انج نے سیا شیخ بابا جی بیٹھو بابا پھر میں اپنی کوششاں کردا ہے اجے پوری طرح زمین تے نہیں بیٹھا میرے آقا فرماتے نے قم یا شیخ بابا جی کھلو جاؤ نہ کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کی قدرت نے میں چونکہ دسیا اللہ نے حیرت انگیز انتظام کیتا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کا انہوں نے اعتراض کیتا قرآن کے الفاظ کرتے تو ہن بابا بولیا پتہ کہندا اندا اتستہزئ بی وانا رجل کبار وہذا شیء مدار جنہ تین لفظاں دے اینا مکے دے بڑیا بڑیا سرداراں نے اعتراض کیتا سی اتنا عربی دے لفظ نہیں نا بابے نے او تین لفظ بول کے پورے مجمع کی زبانہ چپ کروا دیتی نے تے اس بات دے اوتے موڑ لوا دیتی ہے کیڑا قرآن رب دا آیا او عربی زبان ہے اور اگلی گل سنیا نے اللہ نے قرآن محفوظ رکھن لئی عربی زبان بھی محفوظ رکھی صدیاں بیت گئیاں چلو کم از کم اسی ویلے اب 15ویں صدی 15ویں صدی صدیاں بیت گئیاں دنیا کی ہر زبان کے اندر تبدیلیاں آ گئیاں تسی دیکھ لو اج تو 20-25 سال پہلا ساری پنجابی زبان ہور انداز سی ہور ہو گئے لفظ باہروں میں جو شامل ہو گئے باہروں شامل ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اس طرح اردو دیکھ لو انگلش دیکھ لو فارسی دیکھ لو جو بھی کسی زبان دیکھو گے تو 2-4 سال بعد اونا زبانہ کے اندر تبدیلیاں نہیں لیکن 1400 سال گزرن تو بعد بھی اگر تبدیلی نہیں رب نے لیون دیتی تے عربی زبان میں تبدیلی نہیں کہ کل کلام کوئی اٹھے گا تو وہ بندہ کہے کہ میں بھی عربی بولنا منا اے تے میں لفظ قرآن کے جڑے دیکھے نے تے عربی دے ہے نہیں اس واسطے رب نے عربی زبان بھی محفوظ کی اور نمبر 5 اگلی گل تو غور کریا جائے رب نے وہ ماحول محفوظ رکھیا جس ماحول وچ رب دا قرآن بولو وہ ماحول محفوظ رکھیا تاریخ کی کتاباں سیرت کی کتاباں حدیث کی کتاباں رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اپنے صحابہ کے اندر تشریف فرما دے آنسو میرے پیغمبر کی آنکھاں تو جاری نے صدمے دی عادت صدمے دی کیفیت ہے کیوں بلا اس لیے کہ میرے محبوب دا بیٹا لفظ جگر جو فوت ہو گیا
دل دا ٹکڑا جدو چلا گیا تے پھر بندہ نام ہی نہ کھاچو روے تے باپ نو پوچھیا جا سکتا ہے کہ تیرے نال کی بیتی ہے کہ تیرے جگر دا ٹکڑا جو چلا گیا تیرا بیٹا فوت ہو گیا کبھی دی حالت دے صحابہ سامنے موجود نے اور اس کبھی دے ہوتے اینا کافرہ نے زخمہ دے نمک چھڑ گیا اے کافر مکھر دیا گلیاں بازارہ دے اندر اعلان کر دے ہوگا کر دے پھر دے نے آمین ایسی کر نہ کرو بندے دیا نسلہ بندے دی نسل او دی اولاد پترہ تو چاہتی ہے ایک محمد کریم دا بیٹا پتر فوت ہو گیا ہے ایک دن آئے گا کہ محمد بھی فوت ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبوت کا اعلان کرنے والا بھی فوت ہو جائے گا جنہوں انہیں بھی دنیا تو ٹور جانے کہ کون ہے پیغمبر دا نام لینے والا کون ہے تذکرے کرنے والا کون ہے چرچے کرنے والا حضرات اے جڑے مخالف نے نا بولیاں مخالفت دیا جڑے الفاظ نے نا خدا دی قسمیں شاید دنیا دا زہر بھی او اثر نہ کرے جڑے الفاظ نے دنیا دا کوئی خنجر بھی او اثر نہ کرے تلوار بھی اثر نہ کرے جڑے الفاظ بندیاں دے دلاں تے اثر کر جاندے نے حضرات توجہ کرنا انہاں ظالماں نے دیکھو جدوں لوکاں دیا فوتگیاں ہو جاندیاں نے بڑے بڑے پرانے دشمنی آندے نے یار باپ مر گیا ایدہ ماں فوت ہو گئی ہے بیٹا ٹر گیا بیٹی ٹر گئی ہے کوئی گل نہیں یار سانو کوئی ہمدردی دے دو جملے دو بول لینے چاہیے دینے یا کامل کم دشمنی دے اندر تھوڑا نکھر خوف رکھ دے آ جاندہ ہے ایک یہ دے دشمن دے میرے سونے مصطفیٰ دے نبی دے لال ہمدردی دے بہت بولن دی جائے بجائے اینا نبی دے ایس سکندو نمک چھڑکیا اور تازہ کر دیتا نبی نے سب میں جندر اضافہ کر دیتا میرے آقا ایسے کبھی جندر تشریف فرما دے کہ میرے پیغمبر دی گردن در سر مبارک جھکنا شروع ہو جاندہ ہے میں پچھلے جمعے جندر کے جی وضاحت کر چکیا مہینی کفیت صحابہ کو پتا چل جاندہ ہے پورے مجمع میں ہوتے سناتا چھا جاندہ ہے خاموشی چھا جاندی ہے تھوڑا ٹائم گزر گئے ایج کر کے میرے آقا اپنا سر مبارک اٹھا دے میں کہ محبوب پیغمبر دیا ہوٹا دے تبسم صحابہ نے لے گیا محبوب دیا ہوٹا دے ہوتے مسکراہٹ میرے محبوب دے یارہ نے دیکھے بڑے صاحب علم نے بڑے انداز نہ ایک گل بیان کی دیئے حضرات توجہ کر دے جانا جدو آقا مسکران دینا وہ تو ان کی معلوم ہوں ہے جنہیں بدلہ دے بھی جو چاند چمکدہ پار آ جاندے چاند دی روشنی چمک ہوندی ہے اللہ کا توجہ کرنا میرے آقا نے اپنا سر مبارک اٹھایا مسکراہٹ میرے پیغمبر دیا ہوٹا دے تبسم میرے پیغمبر دیا ہوٹا دے نبی دیا یاران کی جان میں جان آئی دے سوال کیتا اے ماحول ہے جی ماحول میرے رب نے ماحول کی محفوظ کر دیتا قرآن دی کیڑی صورت کس ماحول سے نازل ہوئی قرآن دیا کیڑی آیتہ کس ماحول سے نازل ہوئی حضرات توجہ میرے آقا سوڑے ہو خیرے اے ہوندے کچھ پریشانی تے غمزدہ دی کیفیت تھی صدمے دی کیفیت اکھا جان سوزم اچانک مسکراہٹ اور تبسم میرے آقا فرما دے اللہ نے میرے تے وحی بھی کی تھی تے او دے وچ بڑے بڑے انعام بھی میرے لئے فرما دیتے ہیں میرے آقا پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونہر ان شانئک هو الابتر محبوب جی پریشان نہ ہویا نے اچھا کنو خیر کثیر دا مالک بنا دیتا ہے ایک خیر کثیر دا مادا علماء مفسرین کر دینے دنیا کائنات دی اندر اس تعداد پیغمبر دی امت آئے گی کہ میرے رب نے اس امت نو سونے مصطفیٰ کی روحانی اولاد بنا دیتا فصلی لربک ونہر یہ ہے ان شانئک هو الابتر انہوں نے کیا سی کہ نبی دا نام لینے والا کوئی نہیں بے نسلہ توبہ نعوذ باللہ میرے اللہ نے وہ ماحول محفوظ رکھیا رب نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو
نام انہاں دا کسے نہیں لینا، میں نے تیری ذات کے بارے میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، چار چفیرے پیا سونے دیا تم مانی، خلق مٹھے سو شاید کار دیتا تم مانی، اللہ جل آوے فیلا میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم کال جے ٹھار دا، حضرات ماحول محفوظ فرما دیتا ہوں۔ ایڈی کر کے میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام، کیونکہ تہجد کی نماز مصطفیٰ کے فرض ہے، ماحول محفوظ ہے، تہجد کی نماز میرے مصطفیٰ کے فرض ہے۔ آپ جان دیں ایک دن، دو دن، تین دن میرے آقا نہ جان سکے، تہجد کی نماز واسطے نہ اٹھ سکے، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف سی، میرے آقا بیمار سن، مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید کسی وجہ تو نہ کو پتھر لگن کی وجہ تو آقا دی انگلی مبارک کے لیے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی، اور یہ تکلیف ہے نہیں سی کہ میرے آقا علیہ السلام کو ایک دن پوری شدت کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی، جڑی سی نا گوانڈر، اللہ گوانڈی بھی دے تے تاکہ دے دے تے گوانڈی پتہ کون سی؟ ابو لہب، ابو لہب کی بیوی گوانڈر سر دن چڑھیا کہ لوگاں کو آگئے وے لوگو اج محمد نو محمد دا رب چھڑ گیا ہے، ادھی رات ویلے میں انہوں روندیاں ویکھیا، ادھی رات ویلے موجیاں آہی بلند ہندیاں ویکھیا نے، اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے مکے وچ مشہور کر دیتا کہ میرے آقا میرے اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ اللہ فرما دے سونیا منو چڑھ دے سورج دی قسم ہے، محبوب جی منو رات دیا اینا ہنیرے دی قسم ہے، ما ودعك ربك وما قلى، تیرا رب تیرے ناراض بھی نہیں ہویا، تیرے رب نے تینوں چھڑیا بھی نہیں۔ ماحول محفوظ نے میں کڑے کڑے مقام دے تینوں اللہ دے قرآن دیا آیتہ سنا دا جاوا، اور کڑا کڑا مقام میں تینوں دستا جاوا، میں ایک ایک مقام دا ذکر کرا لاؤں۔ رب ذوالجلال دی قسم میں اپنا حالہ میں علم بندہ ہوں، اپنی کمزوری دے باوجود میں اعلان کرنا ہوں، قرآن دے ماحول دے مطابق اترن والیاں صورتاں، اور یہ آیتاں اگر میں انہاں تے گفتگو کرتا چلا جاواں، ایک رات گیا، ایک دو راتاں گیا، پورا ہفتہ گیا، پورا مہینہ بیت جائے اس بات دے اتے میں تنوں بیان کراں کیڑیاں کیڑیاں آیتاں کدوں کدوں کیڑے کیڑے ماحول وچ نازل ہوئیاں۔ اللہ اعلان فرماتے نے تبت یدا ابی لہب وتب، اے اوتوں میرے اللہ نے سورت نازل کیتی ہے جدوں ابو لہب نے میرے محمد دیا گستاخیاں کیتیاں، میرے سونے مصطفیٰ دیا گستاخیاں تے بے ادبیاں کیتیاں نے۔ اللہ اعلان فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سونے میں نہ سارے مومنہ تے راضی ہیں، لیکن راضی ہوتی کو وجہ بھی نظر ہوتی ہے، جان دیو پہ جان دیو پہ ہولے ہولے سر مارو جڑے جان دیو ماشاءاللہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ انہا مومنہ تے راضی ہو گیا، اللہ جی اے راضی ہو گئے یا ایڈی کو وجہ بھی ہے راضی ہوندی۔ فرمایا پڑھ میرا قرآن، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں اس واسطے راضی ہوں کہ اے تیرے یار نے انہاں درخت دے تھلے پہ کے تیرے ہاتھ دے بیعت موت بھی کی تھی۔ سونے تیرے حکم دے مطابق اپنی گردناں کٹوا دیں گے، اپنی جاناں پیش کر دیں گے، سانو تسی کدے بھی پیچھے ہٹ جانے پاؤ گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ پتہ ہے کہ کس مقام دیا ماحول میں دسنے لگا۔ میرے آقا حدیبیہ کے مقام تے تشریف فرما رہے، اور حدیبیہ کے مقام تے کیونکہ مقام
کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو عمرے تو روک دیتا، ایسا نہیں عمرہ کروں دینا. حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا سفیر بنا کے، جا یاد رہنا گل کر تو نہ سمجھا کہ اسی لڑائی واسطے نہیں آئے، اسی عمرہ کرنے واسطے آئے. سن موقع دیو رب دے گھر دی زیارت کرنے واپس مدینے ٹر چلے. اوتھے ضرورت نالوں زیادہ ٹائم لگ گیا میرے عثمان دا تے خبراں پہنچیاں حدیبیہ میرے پیغمبر تک، سونیو تواڈے عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے. یہ افواہ سی، خبر صحیح نہیں سی، افواہ. میرے آقا نے جو پتہ چلیا نا کہ میرے آقا جذبات غصہ ڈال پی رہے، میرے آقا اپنے مقام تو اٹھے، ایک دوسرے درخت کے سائے کے تھلے بیٹھ کے تھے. میرے محبوب نے اپنی یارہ مبارک میں دیا ہو بھائی آئے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جی محبوب جی. فرمایا میرے ہاتھ بیعت کرو، اونی دیر تک اسا مدینے نہیں جانا جب تک اسی عثمان کا بدلہ، بولو جنی دیر تک عثمان کا بدلہ. آئے دنیا دے کمینہ اور کتا جڑا نبی دے یارہ کے خلاف بھروک کر کے بکواس کر. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رب نے فرمایا میں راضی ہوں، اتنے ابوبکر صدیق بیٹھے نے، میں راضی ہوں، اتنے عمر بیٹھا، میں راضی ہوں، اتنے عمر علی بیٹھے نے، میں علی تے راضی ہوں. وجہ کی ہے؟ فرمایا ان یبایعونک، انہاں تیرے ہاتھ نے بیعت کیتی ہے، اس واسطے راضی ہوں. بیعت کیتی کا واسطے عثمان دا بدلہ لے، عثمان کا بدلہ لے. میرے علی نے عثمان کا بدلہ لینے مصطفیٰ کے ہاتھ بیعت کی تھی اور قوم کو پیغام دے دیتا. انہاں دے اندر اختلاف کوئی نہیں، وہ کتے ہور نے جڑے نبی دے یار میں اختلاف پا کے چھوڑ دے. دیکھو کوئی گل انہاں دا کام ہے پاؤنا. توجہ ماحول محفوظ کرنے کا بے شمار قرآنی آیات نے. حضرت اگلی گل پہ غور کریا جائے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جنہ تے قرآن نازل ہویا. اللہ پاک کی ذات نے مقام پہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نہ کائنات کے لوکاں نہیں، قیامت تک آن والے لوکاں نہیں، میں اپنے سونے محمد مصطفیٰ کی ذات کو نمونہ بنا دیتا ہے. اے اوے کریا جے جویں سونے مصطفیٰ نے کیتا ہے، جویں میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی ذات ایسی ہے. اللہ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. محبوب جی جویں قرآن محفوظ ہے، ایویں میرے سونے مصطفیٰ کی سیرت تے زندگی بھی محفوظ ہے. رب نے قرآن دیا بھی قسماں کھادیاں نے، سونے محمد مصطفیٰ کی عمر دیا بھی قسماں کھادیاں. اور بابا اسم صاحب رحمت اللہ علیہ کمال انداز در پہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. تو پتہ کیا ہے جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، گدیاں انگلیاں چن نو چیر دیا، آسم سامت آ کے سن سجنا جے گلا سننی مدنی پیر دیا. جنہیں قرآن محفوظ ہے ایویں میرے محمد پاک دی زندگی بھی، میرے محمد پاک دی زندگی بھی محفوظ ہے. جے پیغمبر دی زندگی محفوظ نہ ہوندی پڑے گا ماں آمنہ دی گود اندر جدوں میرے آقا تشریف لے آئے او بیڑا او ٹائم کیڑا او دن کیڑا یہ بھی محفوظ ہے میرے پیغمبر دا. مائی حلیمہ دی گود وچ میرے مصطفیٰ چلے گئے، 4 سال تک میرے پیغمبر مائی حلیمہ دی گود اندر تربیت پرورش میں. حضرات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زندگی محفوظ ہے نا. واپس مائی آمنہ دی گود اندر ماں آمنہ اپنے بیٹے محمد کو لے گئے مدینہ پاک کے اندر چلیا جاندیاں نے. مدینہ پاک تو واپسی ابوات مقام تے پہنچ دیا نے. ماں اپنے سونے لال محمد کو جدائیاں پیش کر جاندی ہے. واپس مکہ مکرمہ کے اندر سردار عبدالمطلب اللہ کی زیر کفالت آ گئے. پھر میرے آقا جوانیاں چھڑ دینے لاؤ، میرے پیغمبر کا کاروبار کرنا، میرے پیغمبر کی تجارت کرنا، میرے پیغمبر کا نکاح کرنا، میرے پیارے پیغمبر کی شادی ہونا، نبی کی اولاد کا ہونا. حضرات پر میرے پیغمبر کا مکہ، پھر میرے پیغمبر کا مدینہ، میرے پیغمبر کا بدر، میرے پیغمبر کا احد، میرے پیغمبر کا خندق، میرے پیغمبر کا حنین، میرے محبوب پیغمبر کا حدیبیہ. ایک ایک لمحہ میرے پیغمبر کی زندگی دا، گوشہ گوشہ میرے پیغمبر دا اللہ نے محفوظ فرما دیتا. جویں رب دا قرآن پاک ہے ایویں نبی محمد دی ذات بھی پاک.
ذات کی بات اس واسطے حضرات اللہ نے ایک انتظام کر دیتا ہے. اور پھر وہ تو بعد نبی پاک اسلام نے صحابہ جڑے اولین قرآن مجید کے مخاطبین نے جنہوں نے قرآن پڑھ کے میرے پیغمبر نے سنایا انہوں کی زندگی بھی محفوظ نے. اگے چونکہ جڑا محرم کا مہینہ آغاز ہو رہا ہے اس کے اندر صحابہ کی زندگی اور اللہ کی سیرت کے گفتگو کلام آغاز ہوئے گا. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم چونکہ رب نے انتظام کیا ہے قیامت تک قرآن محفوظ رہ رہے ہیں اور کسی مائی نے لال کی ضرورت نہیں ہے لکھ کوششوں کے باوجود نہ بندہ کو قرآن کو مٹا سکتا ہے نہ قرآن کو دنیا تو ختم کر سکتا ہے. کتوں کتوں ختم کرو گے ظالموں. لیکن الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ اسلام کی فطرت میں رب نے لچک رکھی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائے گا. تو اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کی جا رہی. اب پاکستان کے حالات کو خراب ہو رہے ہیں بڑے وہی وجہ یہ کہ یہ پاکستان اسلام کے نام سے بڑے ہیں سوچی سمجھی سکیم دے پاکستان کے حالات خراب کیتے جا رہے ہیں. اور ساری قوم انہوں نے اپنا آنکھا بند کر کے تو کوئی پتہ ہی نہیں اس کا. اپنے دین میں دیکھو اپنے اسلام میں دیکھو اپنے قرآن میں دیکھو. انشاءاللہ اللہ نے عزت رکھیاں نے دین میں اسلام میں قرآن. اللہ مدی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا